اسکول کی ہیڈ مس نفیسہ صاحبہ نے موجودہ دور کے والدین کے لیے بطور خاص یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ ایک دن اسکول کی ایک طالبہ کو لینے کوئی نہ آیا۔ اس کو ہمیشہ ڈرائیور یا خادمہ لینے کے لیے آتی تھی۔ میں نے اسکول وارڈن کی ذمہ داری لگائی کہ بیچاری طالبہ کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک اس کو کوئی لینے نہ آ جائے۔ وارڈن نے عصر کی نماز تک انتظار کیا، پھر میرے موبائل پر کال کر کے بتایا کہ بچی کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ طالبہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور چوکیدار کو اپنا موبائل نمبر دے کر جاؤ، شاید اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی حادثہ یا ایمرجنسی پیش آ گئی ہو۔ وارڈن نے بھوکی پیاسی طالبہ کو اپنے ساتھ لیا، گھر میں جا کر کھلایا پلایا اور رات کو پھر انتظار کرنے لگی کہ شاید کوئی آ جائے، لیکن اس کو لینے کے لیے کوئی نہ آیا۔ طالبہ نے وہی وارڈن کے بچوں کے ساتھ رات گزاری، صبح دوبارہ اسکول لے کر آ گئی اور فوراً میرے آفس میں آ کر اطلاع دی۔ میں نے اسکول کے ریکارڈ سے بچی کی والدہ کا نمبر لیا اور اس کو کال کر دی۔ فون ایک ملازمہ نے اٹھایا اور بتایا کہ میڈم سوئی ہوئی ہے۔ مجھے یہ سن کر اطمینان ہوا کہ اس طلبہ کے گھر والے زندہ سلامت ہے۔ میں نے دن 12 بجے پھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے حکماً کہا ابھی جگاؤ اور اس کو کہو کہ فوراً اسکول حاضر ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے طالبہ کی والدہ کا فون آ گیا۔ دیکھیں مس صاحبہ، ابھی مجھے اپنے کپڑوں کے درزی سے ملنے جانا ہے کیونکہ آج رات شادی کی دعوت پر جانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں میں کل آ کر تم کو مل لوں گی۔ اب مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تمہاری بیٹی کو ایمرجنسی میں تمہاری ضرورت ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے دوسرے کام کرنے ہیں۔ اس عورت کا نام آسمہ جہانگیر تھا۔ وہ بہت معروف بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے غصے کرنے پر فوراً اسکول حاضر ہو گئی۔ میں نے آتے ہی سوال کیا کل رات آپ کی بیٹی کہاں تھی؟ آسمہ نے کہا گھر میں تھی اور کہاں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ تم نے کل رات کا کھانا اس کے ساتھ کھایا تھا؟ کیا اس سے اس کے اسباق و تعلیم کے بارے میں پوچھا تھا؟ کیا سوتے وقت اس کو دیکھا تھا؟ آسمہ نے کہا نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ میں نے پھر پوچھا کیوں نہیں؟ آسمہ بولی دراصل بچے اوپر والے فلور میں رہتے ہیں، ایک ملازمہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہی ملازمہ بچوں کے کھانے پینے اور اسکول لے جانے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ آخر ماؤں نے انہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور جنم دیا، کیا یہ کافی نہیں؟ میں نے کہا محترمہ آسمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی نے کل رات آپ کے وسیع و عریض بنگلے میں نہیں گزاری بلکہ ایک وارڈن کے گھر میں گزاری ہے؟ آسمہ کو اب پریشانی اور خوف نے گھیر لیا۔ میں نے دوبارہ اس کو پکڑا، محترمہ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مجھے تمہیں ماں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ماں تو ممتا اور مہربانی کا پتلا ہوتی ہے، مگر تمہارے اندر ممتا کہاں ہے؟ تم اپنے ہیرے جیسی ننھی بچی کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ تم اس کے بچپن پر رحم نہیں کرتی تو کیا اللہ تمہارے بڑھاپے پہ تم پر رحم کرے گا؟ تم آخر کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ آسمہ سر جھکائے میرے غصے سے بھری باتوں کو سن رہی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو کلاس روم سے بلایا تو آسمہ نے اس کو گلے سے لگا کر چومنے لگی۔ بیٹی تم نے رات کہاں گزاری؟ طلبہ نے کہا ماما میں نے رات کا کھانا وارڈن صاحبہ کے بچوں کے ساتھ کھایا، پھر میں ان کے ساتھ ہی سو گئی۔ رات کو بچوں کی ماں نے سوتے وقت تمام بچوں کا بوسہ لیا اور ہمارے اوپر کمبل ڈال دیا کہ کسی کو سردی نہ لگ جائے، اور وہاں صبح کا ناشتہ ہم سب نے مل کر کیا تھا۔ ماما آپ بھی ہمارے ساتھ روزانہ ناشتہ کیا کرو، رات کو ہمارے ساتھ ہی سویا کرو۔ ماما آپ کو ساری دنیا کی فکر ہے مگر اپنے ہی گھر میں موجود ہیرے موتیوں کی فکر نہیں جو ضائع ہو رہے ہیں۔ آسمہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ افسوس کہ ڈرائیور اور ملازموں نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے آسمہ اور اس کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا یہ صرف تمہارے گھر کا المیہ نہیں ہے بلکہ یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ جو ماں باپ دنیاوی دولت کماتے کماتے دن رات ایک کر دیتے ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتے، ان کی اولادیں شب و روز کہاں بسر کرتی ہیں، ان کے والدین کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آج کل ماؤں نے سمجھ لیا کہ بچوں کو جنم دے کر ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ باپ نے اسکول اور کھانے کا انتظام کر دیا، اب ماں باپ بری الذمہ ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک خود شریعت پر عمل نہ کیا جائے اور اپنی اولاد کو اسلامی تربیت نہ کی جائے اس وقت تک کوئی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ مرد سے اس کی بیوی کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔